اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا ایسا کسی جن و بشر کو عطا نہیں کیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا برابر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ وہ کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ جیسے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب شاہی تاج سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدے دار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے ارد ادب سے کھڑے ہوئے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح سے ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہمور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہمور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہمور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟
تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شاہمور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے اپنی حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتی ہو؟ جی ہاں، شاہمور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شاہمور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے مگر اس پر تم بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر پوچھتے ہیں، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شاہمور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، شاہمور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار عالم، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، اور جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شاہمور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کو حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بھار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہمور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار عالم، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیواؤں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے، میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا۔
مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے تدبیر کی کہ حمود لیث کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ حمود لیث تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیث گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور دوبارہ سے حکومت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قدرت الہی سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کا ہر جسم کا حصہ نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کر لیا۔